کہ آپ نے امریکہ کو اڈے کیوں دیے ہوئے ہیں, آپ امریکہ میں یہاں یہ جو بیسز آپ نے پرووائڈ کی ہوئے, جو میزائل آپ کی فضا سے گزر کر ایران پہ گرتے ہیں, آپ انہیں کیوں اجازت دیتے ہیں؟ آپ نے کبھی سے سنا نہیں. لیکن اب ایران نے جو حملہ کیا اس پہ, دیکھیں مولویوں کا قصور نہیں ہے, یہ ایک عرصے سے آپ کو پتا ہے وظیفہ لگا ہوتا ہے ان سب لوگوں کا. دیکھیں تقاریر کے نیچے جو سب ٹائٹل ہوتے ہیں وہ عربی میں ہوتے ہیں, وہ کس کو مخاطب کرتے ہیں؟ طاہر اشرفی صاحب کی جا کے آپ پروفائل پہ دیکھیں, ساری کی ساری عربی میں ٹائٹل لکھے ہوتے ہیں ان کے. آپ نیتن یاہو کی تقاریر جیو پہ کیوں دکھا رہے ہیں؟ کبھی آپ نے کسی ایک مولانا سے مولوی سے یہ سنا کہ جہاں حرمین شریفین ہے وہاں پہ آپ نے نائٹ کلب اور یہ ڈسکو اور یہ چیزیں کیوں رہیں گی؟ کبھی آپ نے کسی میں سے سنا؟ لیکن نہیں, اب جب ایران نے جواب دینا شروع کیا تو تکلیف شروع ہو گیا کہ کیا اس ٹائم ضروری تھا کہ عمران خان اسٹیڈیم میں آتش بازیاں ہوتی اور اس طرح کا ایک کراؤڈ لگایا جاتا اور منظرنامہ کریٹ کیا جاتا؟ ایسا کوئی عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ بالکل ایک غیر ضروری ایکٹیویٹی تھی, اس کی بالکل کسی قسم کی انہیں نہ سیاسی اعتبار سے نہ اخلاقی اعتبار سے ضرورت تھی. اس وقت صرف عمران خان کی قید کے علاوہ بھی جو ایران میں حالات ہیں, وہاں مسلمانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں, ابھی ان کے سپریم لیڈر کی شہادت ہوئی, تو پورے خطے کے جو حالات ہیں اس وقت, پاکستان کی قوم کی جو معیشت کے حالات ہیں, خیبر پختونخوا کے حالات دیکھیں, اور پھر سب کے اوپر ٹاپ پہ جو تحریک انصاف کے آپ کو پتا ہے قائد ہیں, پاکستان کے مقبول رہنما ہے عمران خان, دوگنا اس وقت 246 دنوں سے قید میں اور قید تنہائی میں. تحریک انصاف ایک کتنی بڑی پاورفل جماعت ہے, عمران خان کے نام پر آپ کو پتا ہے سارے لوگ ووٹ لے کر اسمبلی میں پہنچے ہوئے ہیں, ان کی پوری حکومت بنی ہوئی ہے. اب یہ جو کام تھے ان پہ پورا سوشل میڈیا, مریم نواز صاحبہ سے تو یہ چیزیں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, چاہے وہ پاکستان انڈیا کی جنگ کے دوران کوئی ایسی حرکت ہو, اس طرح کے کبھی بھی معاملات. لیکن سہیل افریدی کافی سمجھدار ہمارے تحریک انصاف کا فیس ہے, ان سے عمران خان کی تحریک کے حوالے سے تو لوگ ساتھ جڑے ہوئے ہیں, لیکن اس طرح کے کاموں میں لوگ نہیں, تو ان کے پاس تو سارا گراؤنڈ تیار ہے, انہوں نے یہاں جا کے آتش بازی شروع کر دی. تو یہ تو بدقسمتی سے بلیک واٹر کے لوگ ہوں, ریمنڈ ڈیوس ہوں, پاکستان میں تو دیکھیں انسانی جان کی ان کے سامنے کیا اہمیت ہے, وہ جب چاہے ادھر چاہے جس کو مرضی اڑا دیں. جب سے وینزویلا کا معاملہ ہوا ہے, پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات اس طرح آنے شروع ہوئے, آپ دیکھیں آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں اس میں جو بمباری کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایران کے لوگ تو دہشت گرد ہیں, ایران کے لوگ تو ایسے ہیں. یہ آگے سے اس کا جواب کیا دے رہے ہیں؟ بالکل وہی مائنڈ سیٹ ہے جو 9 مئی کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا, جب 9 مئی کا کیس ہوا تو اس کے بعد تحریک انصاف کو انتشاری فسادی فتنہ اور کیا کیا قرار دے دیا, انہی کے لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالا, انہی کے لوگوں کو مارا بھی, فالس فلیگ کروا کے. تو یہ جو ابھی امریکن ایمبیسی میں ہوا ہے یہ سب کے سامنے ہوا. اب اس میں بھی فالس فلیگ کے لیے انہوں نے اپنے لوگ ڈال دیے ہوں گے بیچ میں, آپ کو پتا ہے اس میں 2-3 دھڑوں کی آپس میں لڑائی جھگڑا بھی چلتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اور دنیا بھر میں اردو سمجھنے اور بولنے والوں کو آغاز شیخ سرور کا سلام. ناظرین کرام, آج ایک اہم ترین گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جن سے ہم کچھ سوالات کریں گے اور ان کے جوابات بھی لیں گے جو آپ کے سوالات ہیں. بڑے اہم ترین سوالات ہوں گے. آج بتاتے چلیں آپ کو کہ ان تمام گھنٹوں میں 12-13 گھنٹوں میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں وہ انتہائی اہم ہے. سب سے پہلے بات کریں گے کہ تہران پہ جو حملہ ہوا جس میں اسرائیل اور امریکہ نے تہران کی آئل ریفائنری پر جو حملہ کیا تھا, اس سے پورے تہران میں جو ہے وہ ایک کوہرام سا برپا ہو گیا, اور وہاں پر اس حملے کے بعد پورا ایک بلیک آؤٹ ہوا, اور بلیک آؤٹ ہونے کے بعد وہ تمام جو تہران تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ رات ہے دن کے وقت بھی. ساتھ ہی ساتھ ایران میں زلزلوں کی اس وقت وقفے سے زلزلے ہوئے جو کہ 4.6 میگنیٹیوڈ کے بتائے جا رہے ہیں, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایران کچھ بڑا کرنے جا رہا ہے. آیت اللہ خامنائی کے بیٹے کو ایران کا اب سپریم لیڈر چن لیا گیا ہے, اور ان کے سپریم لیڈر اناؤنس ہونے کے بعد ایران پر عوام نکلی, ایران کی سڑکوں پر, تہران کی سڑکوں پر عوام نکلی. ایک عوام کا انقلاب امنڈ آیا تھا جس طرح سے ان کا اناؤنسمنٹ ہوا, جس طرح سے لوگ نکلے, انہیں دکھا دیا کہ ایران کی عوام کسی بھی طرح رجیم چینج نہیں ہونے دے گی. یہ مناظر دکھاتے ہیں آپ کو کہ کس طرح سے ایران کی عوام اپنے قائد, اپنی رہنماؤں کے ساتھ کھڑی. قاطع مجلس خبرگان حضرت آیت اللہ العظمی سید مجتبی خامنه‌ای رهبر عزیز ما, ولی فقیه ما, الله اکبر. الله اکبر. اس وقت سب سے اہم ترین خبر پہ کہ ایران نے جو ہے وہ اس وقت کویت پر حملہ کر دیا ہے. ریٹرن کی خبر کے مطابق اس وقت ایران نے کئی ڈرون حملے کیے ہیں جن میں گورنمنٹ آفس ٹاور تھا کویت میں, اس کو ٹارگٹ کا نشانہ بنایا ہے. ساتھ ہی یو اے میں انہوں نے ڈرونز مارے ہیں, ساتھ بحرین میں انہوں نے جو ڈرونز تھے وہ اٹیکس کیے ہیں. ابھی اس وقت تک جو رپورٹس ہمارے سامنے آئیں انہوں نے بتایا کہ تقریباً 500 ڈرونز جو ہیں انہوں نے داغے ہیں, جن میں سے تقریباً 126 ڈرون جو تھے
ہے وہ اپنے ٹارگٹ پہ لگے ہیں. انٹرسپٹ کرنے کے بعد یہ 126 لگنا بڑے ہی اہم ترین ہے. ایران یہ بات کر رہا ہے کہ اب اس جنگ میں ہمارے پاس ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن آ چکی ہے. یہ تمام معاملات ایران کے ابھی اس وقت چل رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران نے جو ہے وہ اس وقت ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے سامنے کھول دی ہے. وہی دوسری طرف اسرائیل کا جو موقف ہے وہ بڑا ہی حیران کن ہے. اسرائیل پریشان ہے. اسرائیل یہ بات کرتا ہے کہ ہمیں اب اس جنگ پہ ایک ایسی کیفیت نظر آ رہی ہے جس پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ دنیا پوری خطرے میں ہے. دیکھیں یہ باتیں تب ہونا شروع ہوتی ہیں جب آپ کوئی جنگ ہار رہے ہوں اور آپ چاہتے ہوں کہ پوری دنیا اس میں انوالو ہو جائے. اس وقت میں آپ کے سامنے ایک الگ ولاگ کروں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو پراپرلی جو ڈرونز کے یہ جنگ جیتی ہے, ڈرونز کی اور میزلز کی ایران نے جیتی ہے, کس طرح سے جیتی ہے, کیا معاملات ہیں, یہ سارے آپ کے سامنے رکھیں گے. ابتسام حسن جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. مبینہ طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جب فجر کی نماز پڑھ کے نکل رہے تھے تو ان کو اغوا کیا گیا اور 12 گھنٹے اغوا رکھنے کے بعد اب ان کی گرفتاری کو ظاہر کر دیا گیا ہے. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کو کس مقدمے میں اور کیوں گرفتار کیا گیا ہے, لیکن ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. لاقانونیت کی یہ فضا ابھی تک پاکستان میں پنپ رہی ہے. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت رات کے تقریباً 11 بج رہے ہیں اور آج 8 مارچ ہے. اسی 8 مارچ کو شہید ضلع شاہ کو بہیمانہ تشدد کر کے قتل کیا گیا تھا اور وہ آخر میں صرف یہی الفاظ کہتا رہا تھا کہ میرا قصور کیا ہے, میرا قصور کیا ہے, اور اس کو بڑی ہی بے-رحمی کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا اور آج تک اس کے قاتلوں کا نہیں پتہ لگا ہے. اسی دن پہلی دفعہ مجھے بھی گرفتار کیا گیا تھا. میں جب زبان پارک میں تھا اور ہم نے اس بربریت کو دیکھا تھا جس وقت عمران خان کے گھر پر حملہ ہوا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف پہ ظلم ہونا شروع ہوا, تو یہ میں بتا دوں کہ 9 مئی سے پہلے بھی یہ پاکستان تحریک انصاف پہ ظلم کے جو یہ رواج تھا یہ شروع ہوا تھا اور اس کی زندہ جاگتی ہوئی مثال ضلع شاہ ہے جس کو پنجاب پولیس نے بے رحمی کے ساتھ قتل کیا تھا. ناظرین کرام, اپنے ہوسٹ اپنے گیسٹ کے پاس چلیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے سبی کاظمی صاحب نے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبی بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, بہت بہت شکریہ آغا صاحب. اچھا سبی بھائی, اس وقت ایک بڑا سوال اٹھ رہا ہے. عمران خان صاحب کی اس وقت کئی دنوں سے, کئی بلکہ مہینے ہو چکے ہیں, ان کی طبیعت خراب ہے. ایک ان کا آنکھ کا مسئلہ ہے اور اس وقت جو سوشل میڈیا ہے وہ یہ بات کر رہا ہے, کارکن یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا اس ٹائم ضروری تھا کہ عمران خان اسٹیڈیم میں آتش بازیاں ہوتی اور اس طرح کا ایک کراؤڈ لگایا جاتا اور منظرنامہ کریٹ کیا جاتا. کافی زیادہ تنقید بھی ہم دیکھنے کو مل رہے ہیں. اس میں آپ کا اوپینین کیا ہے اور پھر ہم ایران اسرائیل پہ چلیں. دیکھیں اس کی تو سیدھی دو ٹوک الفاظ میں کہ ایسا کوئی عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ بالکل ایک غیر ضروری ایکٹیویٹی تھی. اس کی بالکل کسی قسم کی انہیں نہ سیاسی اعتبار سے نہ اخلاقی اعتبار سے ضرورت تھی کہ اس وقت صرف عمران خان کی قید کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ جو ایران میں حالات ہیں وہاں جس طرح مسلمانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں, ابھی ان کے سپریم لیڈر کی شہادت ہوئی, پورے کے پورے خطے کے جو حالات ہیں اس وقت, پاکستان کی قوم کی جو معیشت کے حالات ہیں, خیبر پختونخوا کے حالات دیکھیں, اور پھر ان سب کے اوپر ٹاپ پہ جو تحریک انصاف کے آپ کو پتہ ہے قائد ہیں, پاکستان کے مقبول رہنما ہیں عمران خان, بے گناہ اس وقت 946 دنوں سے قید میں اور قید تنہائی میں. اب تحریک انصاف ایک اتنی بڑی پاورفل جماعت ہے, عمران خان کے نام پر آپ کو پتہ ہے سارے لوگ ووٹ لے کر اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ہیں, ان کی پوری حکومت بنی ہوئی ہے. اب یہ جو کام تھے ان پہ پورا سوشل میڈیا, مریم نواز صاحبہ سے تو یہ چیزیں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, چاہے وہ پاکستان انڈیا کی جنگ کے دوران کوئی ایسی حرکت ہو یا اس طرح کے کبھی بھی معاملات ہو. لیکن سہیل افریدی کافی سمجھدار رہنما ہے, تحریک انصاف کا فیس ہے. ان سے عمران خان کے تحریک کے حوالے سے تو لوگ ساتھ جڑے ہوئے ہیں, لیکن اس طرح کے کاموں میں لوگ نہیں. پھر اس اسٹیڈیم کا نام عمران خان اسٹیڈیم جو ہے وہ ویسے ہی غلط ہے. عمران خان نے اسے منع کیا تھا اور اس کا نام ارباب نیاز اسٹیڈیم تھا جو علی امین گنڈا پور نے نام بدلا تھا. آج بلکہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ نورین خان کا انٹرویو بھی کیا, انہیں بھی اس چیز پر بڑی جو ہے وہ تکلیف ہے کہ تحریک انصاف کی جو جماعت ہے, ان کی جو لیڈرشپ ہے, یہ وہ اپنا کام نہیں کر رہے جو ان کا کام کرنے کا ہے. رمضان کے مہینے میں ان لوگوں نے جس انداز میں خاموشی ساتھ لی ہے, بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گئے. آپ دیکھیں عمران خان کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی کسی رہنما کے منہ سے نکلنے کے لیے آپ کو نظر نہیں آتا. تحریک چلانا, لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا, یہ سہیل افریدی کا کام تھا کہ ان دنوں میں وہ اپنی مومنٹم ڈیولپ کرتے, اور خاص طور پر ایسے حالات میں کہ جہاں دیکھیں اس وقت سارے لوازمات پورے ہیں. پاکستان کی عوام پر جو ظلم و ستم جس انداز میں معاشی لحاظ سے دیکھ لیں, دہشت گردی کے حساب سے دیکھ لیں, تو ان کے پاس تو سارا گراؤنڈ تیار ہے. انہوں نے یہاں جا کے آتش بازی شروع کر دی.
یہ بڑا افسوسناک معاملہ تھا, یہ ان سے امید نہیں کی جا رہی. اچھا سبھی بھائی, ایک بڑا بنیادی سوال اس وقت اٹھ رہا ہے. پاکستان میں اس وقت پیٹرولیم جو پرائسز ہیں وہ 332 پہ جا چکی ہیں, جبکہ اس وقت حکومت یہ دعوے دار ہے کہ جی یہ ایران اسرائیل وار کی وجہ سے ہوا ہے. اب ابنائے ہرمز کا جو ہم دیکھتے ہیں تو اس پہ 90% پاکستان بھی اس وقت یہی اسی جگہ سے تیل لیتا ہے, ہندوستان بھی لیتا ہے, لیکن ہندوستان نے اس پرائس کو نہیں بڑھایا. اور اگر دوسری چیز ہم دیکھیں, عالمی منڈیوں میں اس وقت 90 روپے فی بیرل ہے. عمران خان کے دور میں یہی پیٹرول 120 کا تھا اور وہ 150 کا بیچ رہا تھا. ابھی 90 روپے ڈالر آیا اور انہوں نے 100 روپے اس وقت ٹیکسز بھی لگائے ہوئے ہیں, اور بڑے شان سے آ کے یہ بولتے ہیں کہ اگر ہم 110 بھی بڑھا دیتے تو آپ کیا کر لیتے. مطلب کہ چیلنجنگ کی جا رہی ہے عوام کو. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے, اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایران اسرائیل وار کی وجہ سے ہوا ہے یا پھر آپ کا دوسرا اوپینین ہے؟ دیکھیں, اسرائیل ایران کی وار سے تو جو پیٹرول تھا وہ اس کی افیکٹ جو تھے وہ اپریل کے مہینے سے شروع ہونے تھے. ان کے پاس تو مارچ کی سپلائی پڑی ہوئی تھی پہلے سے, اور ابنائے ہرمز سے جو تیل آتا ہے وہ ویسے بھی سعودی عرب انہیں بحیرہ احمر سے بھی دینے پر تیار ہے. یہ جو 500 ارب ڈالر کی آپ کو پتا ہے شارٹیج ہے 500 ارب کی روپے کی, وہ پوری کرنے کے لیے عوام سے پیسے نکلوائے جا رہے ہیں. اس میں 131 روپے تو صرف حکومت کی ٹیکس ہے سیدھے سیدھے. یہ اگر آپ حساب کتاب کریں بیرلز میں اور پیٹرول اور ڈیزل کی پرائس میں پر لیٹر کے حساب سے, تو یہ تقریباً 32 روپے اضافہ بنتا ہے زیادہ سے زیادہ. اگر یہ اس وقت حکومت کی جو اس وقت دی گئی قیمتیں ہیں ان کے حساب سے بھی آپ دیکھ لیں, ابھی دنیا میں پیٹرول کے جو بیرل ریٹ ہے وہ ابھی 100 تک مشکل سے پہنچا ہے, اور زیادہ زیادہ وہ 106 تک جائے گا, اور اس کے بعد شاید وہ تھوڑا بہت اس کو ریورس بھی کریں. لیکن یہ آپ کو پتا ہے اس طرح کے حالات میں اپرچونٹی ڈھونڈتے ہیں, مواقع ڈھونڈتے ہیں کہ انہیں کسی طرح اس میں سے کچھ نہ کچھ مل جائے, اور انہوں نے 31 میں واردات کر دی, پیٹرول لیوی لگا دی, اس پہ انہوں نے ٹیکسز لگا دیے, جس کی وجہ سے عوام پہ سارا بوجھ شفٹ کر دیا گیا, کیونکہ بڑا غلط کام ہے. ایک ایسے حالات میں دیکھیں عوام کہاں سے پیسے لائیں گے. لوگ پیٹرول استعمال کر کے اپنی اشیاء خورد و نوش کو منڈیوں تک پہنچاتے ہیں, منڈیوں سے پھر وہ کنزیومر تک پہنچتی ہے. اب اس پورے راستے کو اگر آپ مہنگا کریں گے تو اس کا جو اینڈ یوزر ہے, جو آپ اور میں اور جو عام طبقہ ہے, ان کے پاس جب یہ چیز مہنگی پہنچے گی تو ان کی قوت خرید ختم ہوگی. قوت خرید ختم ہونے سے وہ آپ کو ٹیکسز نہیں دے سکیں گے. تو یہ ان کے اوپر سے ٹیکسز کا اس طرح کا نظام لگانے کی جو کوشش ہے یہ بیک فائر کر گئی ہے بری طرح. اور اس بیک فائر کرنے میں دیکھیں نقصان صرف معاشی نقصان نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے ایسے نقصانات ہیں جو آپ کو اگلے 10-15 دنوں میں نظر آئیں گے, کہ جن سے جرائم میں اضافہ ہوتا ہے. جب لوگوں کی آپ کو پتا ہے جب فائنینشیل کیپیسٹی ختم ہو تو پھر لوگ کہاں سے پیسے پورے کریں گے, تو وہ ملک میں جرائم شروع کر دیں گے. ظاہر ہے وہ کہاں سے لوٹ مار شروع کریں گے. یہ دیکھیں گے جب اوپر سے لوٹا جا رہا ہے تو اس کے بہت زیادہ افیکٹس ہیں. ابھی آپ کو آنے والے دنوں میں اگلے ہفتے سے 45 روپے مزید جب بڑھیں گے تو یہ سارے حالات نظر آئیں گے آپ کو. سبھی بھائی, بڑی چیزیں اس وقت چل رہی ہیں. دیکھیں ایران میں اس وقت مین چیز یہ ہے کہ ایران اس وقت سروائیو کر گیا ہے, وہ ریٹیلیٹ کر رہا ہے. مطلب کہ کسی کو بھی اس بات کا یقین کیجئے پتہ نہیں تھا کہ ایران اتنی دیر تک اس جنگ میں ٹکا رہے گا, لیکن جو میزائلز ان کے پاس آئے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے ابھی شہید ڈرونز کا استعمال کیا ہے, شہید ڈرون 136 کا, تو پوری دنیا اس پہ حیران ہو گئی ہے. ابھی اس پہ بڑا اعتراض اٹھایا جا رہا ہے. ایک مولوی صاحب ہیں علامہ الہی ظہیر صاحب غالباً ان کا نام ہے, تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ جو ڈرونز مارے گئے قطر میں, بحرین میں, تو یہ ایران کا ایک غلط عمل تھا. اگر ایران کو مارنا ہی تھا تو وہ مارتا جا کے اسرائیل کے اوپر. تو یہ پاکستانی مولوی جو ہیں, جتنے بھی حضرات ہیں, وہ اس وقت ایران کی تنقید میں کھل کے سامنے کیوں آ گئے ہیں؟ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز کو؟ مولوی صاحبان سے ایران نے پوچھ کے حملہ تو نہیں کرنا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں ہم کہاں کریں اور کہاں نہ کریں, یا مولوی صاحبان نے اسرائیل کو منع کیا ہو, یا کسی عرب ممالک میں خلیجی ریاست کو کہا ہو کہ آپ اپنی فضائی حدود نہ دیں, یا آپ اپنے ملٹری اڈے یہاں اٹھوائیں. انہوں نے کبھی آج تک کسی ایک عرب ملک کے بارے میں یہ کہا ہے کہ آپ نے امریکہ کو اڈے کیوں دیے ہوئے ہیں؟ آپ امریکہ میں یہاں یہ جو بیسز آپ نے پرووائڈ کی ہوئے, جو میزائل آپ کی فضا سے گزر کر ایران پہ گرتے ہیں, آپ انہیں کیوں اجازت دیتے ہیں؟ آپ نے کبھی ان سے سنا نہیں. لیکن اب ایران نے جو حملہ کیا اس پہ دیکھیں, ان مولویوں کا قصور نہیں ہے. یہ ایک عرصے سے آپ کو پتا ہے وظیفہ لگا ہوتا ہے ان سب لوگوں کا. ان کی دیکھیں تقاریر کے نیچے جو سب ٹائٹل ہوتے ہیں وہ عربی میں ہوتے ہیں. وہ کس کو مخاطب کرتے ہیں؟ طاہر اشرفی صاحب کی جا کے آپ پروفائل پہ دیکھیں, ساری کی ساری عربی میں ٹائٹل لکھے ہوتے ہیں ان کے. اسی طرح یہ ابتسام ظہیر الہی صاحب, ان کے بھی سارے ٹائٹل, اور ان کی تو بھی حالیہ دنوں میں آپ نے ملاقاتیں بھی دیکھی ہوں گی, کن کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو بدقسمتی سے آپ کو پتا ہے یہ ان کی سوچ جو ہے وہ حلوے سے آگے جاتی نہیں ہے, اور جہاں سے وہ مل جائے ادھر ہی وہ بات ختم ہو جاتی ہے. اور یہ وہ بازار دیکھیں, یہ مولوی آج کے نہیں ہیں جو اس طرح کے مولوی ہیں.
پاکستان میں اس وقت آپ مساجد کے اندر کسی بھی فرقے، مسلک، مذہب کی قید سے ہٹ کے پوری کی پوری قوم کا ایران کے ساتھ اس مرحلے پر جڑ کر دیکھیں، آپ کو سارا نظر آ رہا ہے. پہلے تو یہ الزام لگاتے رہنا جی یہ مسلکی مسئلہ ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں جڑیں گے. بلکہ ایک مولوی صاحب نے تو کہا تھا کہ اگر اسرائیل نے اگر ایران پر حملہ کیا تو آپ میری قبر پہ آ کے پیشاب کر دیجیے گا. وہ اس طرح کی بھی کچھ باتیں. جی بالکل. ایک اور مولوی صاحب انہوں نے کہا تھا یہ ملے ہوئے ہیں، یہ آپس میں میزائل کھیلتے ہیں. آج ان کی پوری لیڈرشپ اسرائیل نے شہید کر دی. ایران کے اوپر وہ بمباری اس طرح کر رہے ہیں، آپ کے سامنے پوری دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن اب وہ سارے مولانا صاحب، مولوی صاحب، یہ وہ مولوی نہیں ہوتے، یہ ویسے دیکھیں وہ داڑھی رکھ کے وہ کچھ لوگ اس طرح سامنے آ جاتے ہیں، یہ نوٹنکی ہوتے ہیں. یہ جزدید کے دور میں بھی تھے، یہ ضیاء الحق کے دور میں بھی تھے، یہ ایوب خان کے دور میں بھی تھے، یحییٰ خان کے دور میں بھی تھے، اور یہ آج بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو ان کی جو باتیں ہیں ان پہ ان کی چند جو ان جیسے ہم خیال لوگ ہوتے ہیں اور یہ ہر مسلک میں ہیں. ابھی وہ جواد نقوی صاحب ہیں، آپ ان کو دیکھیں اسی ممبر پہ بیٹھ کے وہ بشریٰ بی بی اور عمران خان کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے تھے، اور آج ان کی ذرا باتیں سنیں اور شہباز شریف کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے بورڈ آف پیس میں جاتے ہوئے کسی ایک مولوی کے منہ سے آپ نے سنا کہ یار آپ اسرائیل کے ساتھ وہ چھت کیوں شیئر کر رہے ہیں جس نے فلسطین کے اندر 65,000 بچے مار دیے؟ آپ نیتن یاہو کی تقاریر جیو پہ کیوں دکھا رہے ہیں؟ کبھی آپ نے کسی ایک مولانا سے، مولوی سے یہ سنا کہ جہاں خادمین حرمین شریفین ہے وہاں پہ آپ نے نائٹ کلب اور یہ ڈسکو اور یہ چیزیں کیوں بنائی ہیں؟ کبھی آپ نے کسی میں سے سنا؟ لیکن نہیں. اب جب ایران نے جواب دینا شروع کیا تو انہیں تکلیف شروع ہوگی ظاہر. تو وہ ظاہر تکلیف ان کی نہیں ہے، وہ ریالوں کا معاملہ ہے. ریال آپ کو پتہ ملتے ہیں، ان کے دورے لگتے ہیں، مفت کے جہاز سفر ہوتے ہیں. تو یہ اپنے سبھی بھائی بچانے کے لیے اس وقت تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر تقریباً ہمارے 10 لوگوں کو شہید کر دیا گیا یو ایس مرینز نے، اور ابھی تک کوئی بھی میڈیا چینل جو ہے اس کو اڈاپٹ کر کے اس پہ بات نہیں کر رہا. یہاں پر اگر ہم مولویوں کی بات کریں کہ وہ ریاض لیتے ہیں، تمام چیزیں کرتے ہیں، یہاں تو یو ایس مرین ہمارے بچوں کو مار کے جا رہے ہیں اور کوئی اس پہ بات بھی نہیں کر رہا، کوئی اس پہ سوال بھی نہیں اٹھا رہا. اور ابھی تک ان ماؤں کے جو لگتے جگر ان سے اجڑے، ابھی تک ان کو انصاف نہیں مل پایا. اس معاملے کو آپ کس نظر دیکھتے ہیں؟ بے شک جو یو ایس کونسل کی طرف سے ہی بیان آیا تھا کہ ہم نے اپنی حفاظت میں یہ کام کیا تھا، لیکن کیا اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا؟ جیسے کہ ان کا مطالبہ تھا کم سے کم ان سے امیونٹی لی جائے اور بتایا جائے، اس پہ کمیشن بنائی جائے. نہ تو کمیشن ابھی تک بنی ہے، نہ وہ چیزیں ابھی تک آ رہی ہیں. تو یہ معاملات آپ کس طرح نظر دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ریمنڈ ڈیوس کا ایک کیس ہوا تھا پاکستان میں، جس میں عظمیٰ بخاری صاحبہ کے جو والد صاحب ہمارے ڈس امپریشن منسٹر ہیں. بالکل جی. آج اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ ان امریکن جو مرینز ہیں ان کا بھی کیس لڑتے اور انہیں جتوا بھی دیتے. تو یہ تو بدقسمتی سے بلیک واٹر کے لوگ ہوں، ریمنڈ ڈیوس ہوں. پاکستان میں تو دیکھیں انسانی جان کی ان کے سامنے کیا اہمیت ہے، وہ تو جب چاہیں جدھر چاہیں جس کو مرضی اڑا دیں. جب سے وینزویلا کا معاملہ ہوا ہے، پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات اس طرح آنے شروع ہوئے ہیں. آپ دیکھیں آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں اس میں وہ جو بمباری کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایران کے لوگ تو دہشت گرد ہیں، ایران کے لوگ تو ایسے ہیں. یہ آگے سے اس کا جواب کیا دے رہے ہیں؟ بالکل وہی مائنڈ سیٹ ہے جو 9 مئی کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا. جب 9 مئی کا کیس ہوا تو اس کے بعد تحریک انصاف کو انتشاری، فسادی، فتنہ اور کیا کیا قرار دے دیا. انہی کے لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالا، انہی کے لوگوں کو مارا بھی، فالس فلیگ کروا کے. تو یہ جو ابھی امریکن ایمبیسی میں ہوا ہے یہ سب کے سامنے ہوا ہے. اب اس میں بھی فالس فلیگ کے لیے انہوں نے اپنے لوگ ڈال دیے ہوں گے بیچ میں. آپ کو پتا ہے اس میں 2-3 دھڑوں کی آپس میں لڑائی جھگڑا بھی چلتا ہے. اچانک اس میں جو شامل کیے گئے احتجاج میں لوگ جا کے امریکن ایمبیسی پہ حملہ کریں. اب وہ لوگ پرامن انداز میں اپنے احتجاج کے لیے جا رہے تھے، لیکن انہوں نے بیچ میں جو لوگ شامل کیے 9 مئی کی طرح، ان کی فائرنگ کے بعد پھر امریکنز نے آگے سے گولیاں چلائیں. اور گولیاں چلانا تو دیکھیں پاکستان میں پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں نا، آپ امریکنز کو قصوروار کہہ کے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یہاں پاکستان میں 9 مئی 26 نومبر ثانیہ ملکیہ میں کتنے لوگ آپ نے پکڑ لیے ہیں اپنے، جو آپ امریکنز کو پکڑیں گے؟ امریکنز کو تو پکڑنا ان کے لیے ناممکن ہے. پہلے آپ اپنے ملک کے لوگوں کو تو پکڑ کے دکھائیں، ان کے نوکروں کو، ان کو نہیں آپ پکڑ سکتے. تو امریکنز تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے انہیں تو 7 خون معاف ہوتے ہیں پاکستانیوں کو. پاکستانی قوم کے پاس جو ہے نا راستے تو اللہ نے یہی دیے جو ایران کے ساتھ ہو رہا ہے. جب ابھی میرے خیال میں وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ہم نے ابھی وہ راک باٹم ہٹ نہیں کیا، یہ ابھی بھی سمجھتے ہیں شاید ابھی بھی ہم اس پیٹرول کی قیمت دے لیں گے، اس کے بعد جو بڑھے گا وہ بھی دے دیں گے. ایک وقت ایسا آ جائے گا جب پیٹ پہ لات لگے. دیکھیں عام آدمی کب اٹھتا ہے؟ جب وہ گھر جاتا ہے اور آگے کھانا نہیں ہوتا. اب وہ خودکشی کرنے والے تو آپ کو تھوڑے سی خدا نخواستہ نظر آئیں گے نا، زیادہ تر لوگ تو نظر نہیں آئیں گے. وہ مجبور ہو کے اس راستے کی طرف آئیں گے، اپنے حقوق کے لیے نکلیں گے. اور یہ ہر قوم کا ایک صبر اور ایک ضبط ہوتا ہے. کسی کو آپ کو پتا ہے صرف گالی دی جائے اور وہ آپ کو دم گربان سے پکڑ لیتا ہے. کسی کو 2 تھپڑ مارے جائیں تو اس کی برداشت میں ہوتی ہے. کسی کو ننگا کر کے بھی مارا جائے تو وہ ہو سکتا ہے اس وقت بھی نہیں بولتا.
تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہاں تک برداشت کرتے ہیں. یہ اپنے کپڑے جو شہباز شریف نے کہا تھا کپڑے بیچ دیے جائیں گے، تو ان کے کپڑے تو ان کے تھے نا اصل میں، تو وہ اب کپڑے وغیرہ تو بیچے جا رہے ہیں ان کے. اب دیکھیں کہ یہ کہاں تک برداشت کرتے ہیں. انہوں نے جتنا ظلم و ستم سہا ہے پاکستان کی قوم نے، اس کے دو ہی نتائج نکلتے ہیں، یا تو آپ مار کھا کھا کے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں، یا پھر ایک وقت آتا ہے آپ ہاتھ مارنے والے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ ان حالات میں یہ پاکستان کی قوم ان کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتی ہے، یا دوبارہ جو ہے وہ ان کے اپنی کھال موٹی کر کے آ جاتی ہے کہ اور دو چار مار لو لیکن جلدی مارو. جلدی مارو. بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سبی کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انتہائی اہم اور بہترین تجزیہ انہوں نے اپنے سامنے رکھا، اور یہ چیزیں بڑی واضح ہیں کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے. سبی بھائی آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.